جہنم کے اندر ہمیشہ کون رہے گا؟ جو قبر کو پوجتا ہو، جو اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کی عبادت کرتے ہو، جو دوسروں کے استانوں میں جا کر کے اور غیروں کے نام پر چڑھاوا چڑھاتا ہو۔ چادریں چڑھانے والوں سنو، اور اللہ کے نام پر غیروں کی عبادت کرنے والوں سنو۔ 2-4 سال تک بچہ نہ ملے تو کسی قبر کے پاس جا کر کے تم پر یادیں طلب کرنے والوں سنو۔ تمہیں تیری زندگی میں برکت نہ آئے تو تم باباؤں کی تعویذوں کو لٹکاؤ۔ اے باباؤں کی تعویذوں کو لٹکانے والوں سنو، غور سے سنو۔ یہ دنیا کے اندر یہ چند پرمپرا ہے اور چند سسٹم ہے جن کو کچھ کٹ ملاؤں نے اپنے پیٹ کے واسطے ان تعویذوں کو ایجاد کیا ہے۔ یہ تعویذیں حرام ہے، جس کو اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا اور جس کو شرک قرار دیا۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس کو اللہ کے رسول نے شرک قرار دیا ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنے دکانوں کے اندر، اپنے مکانوں کے اندر تعویذوں کو ڈالتا ہو تو میرے بھائیوں سنو، ایسا مشرک شرک کرنے والا، اللہ کی ذات کے اوپر بھروسہ نہ کرنے والا ہو، غیروں کے اوپر بھروسہ کرنے والا ہو، ایسا اگر بغیر سن لیجئے بغیر معافی اور بغیر توبہ کیے ہوئے اگر مر گیا تو ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا، خالدین فیہا۔ ایسا مشرک باہر کبھی نہ نکلے گا۔ زنا کیا، شراب پیا، کچھ بھی کیا، یہ سارے گناہ تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ زنا کیجیے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تو معافی کر دے گا۔ ارے شراب پی لو نا یار، مولوی صاحب نے تو کہا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، صرف شرک کا معاف نہیں کرے گا۔ ہم شرک نہیں کریں گے، بقیہ چلو لڑکیوں سے عشق لڑائیں، چلو شراب پئیں، جوا کھیلیں۔ مولانا نے تو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے تمہیں نکال لے گا، اگر یہ گناہ کرو گے تو نکال لے گا۔ میرے بھائیوں یہ گناہ ہے، ہاں یہ گناہ ہے، اللہ تو جہنم سے نکالے گا اگر توحید والے ہو۔ اگر یہ غلط کام کرتے ہو تو جہنم سے نکالے گا، لیکن جہنم کا جو عذاب ہے اس عذاب کے بارے میں کبھی کبھی سوچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ آرام کرنے والا آدمی کو لایا جائے گا جس نے دنیا میں کبھی تکلیف نہ دیکھی ہوگی، جس نے دنیا میں کبھی ذرہ برابر اس کو کسی چیز کی ٹینشن نہ ہوئی ہوگی، کسی ذرہ برابر کسی چیز کی تکلیف نہ ہوئی ہوگی۔ اس کو جہنم کے اندر ایک سیکنڈ سے بھی کم اگر آپ سمجھ سکتے ہیں، اس سے بھی کم لمحہ کے لیے اللہ جہنم کے اندر بندہ کو ڈالے گا، اور اس کے بعد جہنم سے نکالنے کے بعد اللہ سوال کرے گا، اے میرے بندے یہ بتا کیا تم نے دنیا میں آرام کیا ہے کہ نہیں؟ دنیا کے اندر تمہاری زندگی کیسی کٹی ہے؟ ایک سیکنڈ سے کم لمحہ گزرنے کے بعد وہ جواب دے گا کہ اللہ میری زندگی تکلیفوں میں کٹی ہے، میری زندگی مصیبتوں میں کٹی ہے، اللہ میں تو آرام جانتا ہی نہیں ہوں، اے اللہ میری زندگی میں کبھی آرام کا میں نے مزہ چکھا ہی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ سے بھی کم زندگی کاٹنے والا اس طریقے سے الفاظ دہرائے گا، اللہ میں نے زندگی میں کوئی آرام میں نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ سے کم کا یہ لمحہ ہوگا میرے بھائیوں، اب سوچ سکتے ہو اور آپ اندازہ لگاؤ، جس کے کپڑے آگ کے، جس کے بستر آگ کے، جس کی چھت آگ کی، اور جس کا بچھونا اوڑھنا مکان سب کچھ آگ ہی آگ، بتائیے اس آدمی کی کنڈیشن، کیفیت، حالت کیسی ہے؟ سوچ سکتے ہیں آپ؟ غور کرو مسلمانوں، تقریریں بہت سننے کے لیے آیا کرتے ہو، اس منظر کو کبھی کبھی آپ سوچو، غور کرو۔ جہنم کے اندر جس کو ڈالا جائے گا، جہنم کا اوڑھنا بھی ہوگا، آگ کا اوڑھنا ہوگا، آگ کا بچھونا ہوگا، آگ کے کپڑے ہوں گے، آگ ہی کے اندر اس کو لپیٹ دیا جائے گا اور آگ کے اندر ہی اس کو رہنا پڑے گا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وجہ سے صحابہ نے سوال کیا تھا، اے اللہ کے رسول ابھی تو آپ کی 40-45 سال ہی ہوئے ہو اللہ کے رسول، ابھی آپ کے 35-40 سال کی زندگی ہوئی اللہ کے رسول، اس کے باوجود آپ کے چہرے کے اندر اے اللہ کے رسول ابھی آپ کا تو 50-55 سال ہی ہوا ہے، یعنی جوانی
अंधेड़ उम्र में आपने कदम ही रखा है, 40 से ज्यादा आपके बस 50-55 साल की जिंदगी ही हुई है। अभी तो आदमी को जवान लगना चाहिए, अभी आदमी के अंदर ताकत होनी चाहिए, अभी आदमी को बिल्कुल जवान दिखना चाहिए अल्लाह के रसूल। लेकिन आपके चेहरे के अंदर बुढ़ापा नजर आ रहा है, आपके बाल सफेद होने लगे। अल्लाह के रसूल मामला किया है, आपके बाल कैसे सफेद होने लगे? अल्लाह के रसूल ने जो जवाब दिया था वो जवाब यही था मेरे सहाबा, जब मैंने सूरह रात को पढ़ा, सूरह गाशिया को पढ़ा, सूरह वाक़िया को पढ़ा, आई मेरे सहाबा मुझे इन सूरतों ने मुझे बुढ़ा बना दिया है। इन सूरतों के अंदर जहन्नम का तस्करा मौजूद है। मैंने इन सूरतों को पढ़ा तो पढ़ करके मेरे चेहरे के अंदर वो जहन्नम की वो औलना की नजर आ रही है। मैं उससे अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे चैन नहीं है, सुकून नहीं है। इस वजह से मैं अल्लाह से बहुत ही ज्यादा माफी मांगा करता हूँ। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए जहन्नम का ये मंजर है, गौर कीजिए आप। आज अपने आप को आदमी क्या सोचता है, अरे कुछ नहीं होगा, जलसे के अंदर चले जाओ, चंदे दे दो, नमाज से क्या मतलब है, रोजा से क्या मतलब है, दीन इस्लाम से क्या मतलब है, अपने मन के मुताबिक जिंदगी काटो। मुसलमान है बस स्टेटस लगा लिया, हाँ एक से एक बातें लगाता है स्टेटस में और अमल जर्रा बराबर नहीं करता है। मेरे भाइयों आप मुसलमान बनिए, मुसलमान। सुनिए, हिंदू धर्म की किताबों के अंदर भी बहुत सारी बातें आई हुई। अल्लाह के रसूल सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हिंदुओं के लिए भी रसूल ऋषि मुनि पैगंबर बन के आए हुए थे। और आप पूरी वर्ल्ड के लिए, पूरी कायनात के लिए रसूल बनकर के आए। आपने सबको डराया, सबको बताया, यहाँ तक कि ये भी आपने बताया कि मेरे बाद अब कोई रसूल पैगंबर ऋषि मुनि दुनिया के अंदर नहीं आएगा। और आपने ये भी बताया तो सुनो मैं तुम्हारे दरमियान जो आया हुआ हूँ, तुम्हें मैं जहन्नम से बचाने के लिए आया हुआ हूँ, जहन्नम से बचाने के लिए। वो अंतुम तकहमून फीहा, और तुम जहन्नम के अंदर चले जा रहे हो। मैं तुम्हें पैर से, मैं तुम्हें हाथ पकड़ करके मैं तुम्हें जहन्नम से बचा रहा हूँ। इस तरफ मत जाओ, जिना की तरफ मत जाओ, शराब की तरफ मत जाओ, हरामखोरियों की तरफ मत जाओ, गलत कामों की तरफ मत जाओ, शिरकी अमाल की तरफ मत जाओ। ये जहन्नम का रास्ता, ये जहन्नम का रास्ता, ये जहन्नम का रास्ता है। और तुम्हें जहन्नम का मामला मालूम नहीं। मैंने जहन्नम को देखा, रायतुन्नार, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैंने जहन्नम को देखा है। और जहन्नम को देख लेने के बाद अल्लाह के रसूल कहते हैं जहन्नम इतना डेंजर, इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है। जो जहन्नम की आयतें अगर अल्लाह के रसूल भी पढ़ा करते थे तो अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ जाया करते थे। आज अभी आप अगर सऊदी अरब अगर जाने के इत्तेफाक हो उमरा और हज के लिए, और हरम शरीफ के अंदर मक्का और मदीना के अंदर अगर वहाँ के इमाम साहब कुरान की तिलावत करने लगे और जहन्नम की आयतों की अगर तिलावत करने लगते हैं तो मेरे भाई जो इतना ज़्यादा रोते हैं कि कुरान की आयतें पढ़ने की भी ताकत नहीं होती है, इतना ज़्यादा आज भी वो इमाम रोने लगते हैं। आज हमारे यहाँ के मुक्तदी के सामने कुरान की आयतें पढ़ी जाए, मेरे भाइयों उधर कुरान की आयतें पढ़ी जा रही है, जहन्नम का बयान हो रहा है, और इधर हम मौज मस्ती कर रहे हैं, इधर हम मुर्गा मुसल्लम तोड़ रहे हैं, इधर हम इश्क लड़ा रहे हैं, इधर हम लड़कियों से गप्पे कर रहे हैं, इधर हम इंजॉय कर रहे हैं। और मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, आज नहीं तो कल हमें और आपको मरना है, आज नहीं तो कल दुनिया से हमें जाना है। अगर कहीं हमारा मामला गड़बड़ हो गया और जहन्नम की अगर सर्टिफिकेट मिल गई तो मेरे भाइयों वहां पे वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार, वमा लिज़्ज़ालिमीन, जालिमों के लिए वहां कोई मददगार नहीं होगा, कोई मददगार नहीं होगा। अब अंदाज़ा लगाइए आज दुनिया का मामला और आखिरत का मामला देखिए। यहाँ तो पैसा उसा दे करके जहन्नम से, आग से, उस जेल से बचा लिया जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सजाएं नहीं दी जाती, हाँ यहाँ मारा जाता है। जब जेलर से मिला, जेल के जो गेटमैन हैं
اس سے میرے ملاقات ہوئی، کافی دیر تک اس سے پہلے بات ہوئی۔ اس سے میں نے پوچھا کہ کس طریقے سے جیل کے اندر جب سزا دی جاتی ہے موت کی تو کس طریقے سے سزا دی جاتی ہے، کون دیتا ہے؟ اس نے کہا کہ کبھی کبھی ہم بھی دے دیتے ہیں اور باقاعدہ اس کے لیے الگ سے بھی آدمی آتے ہیں اور اس کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے۔ ایک بٹن ہوتا ہے، ایک چیز ہوتی ہے، اس کو دبایا جاتا ہے اور وہ مر جاتا ہے۔ اچھا اس کی کنڈیشن کیا ہوتی ہے؟ اس نے جو بتایا میرے بھائیوں، کبھی سوچیے آپ کو بتا دیا جائے آپ کو صبح میں مرنا ہے، مار دیا جائے گا اور آپ کے سامنے ابھی مرغا مسلم رکھ دیں، ہاں دیسی مرغا رکھ کھائیے گا آپ کو موت آئے گی، بولا جائے گا کل آپ کو موت آ جائے گی، ہاں آپ کا کھانا اندر نہیں جائے گا۔ اس نے ہم کو بتایا مولوی صاحب کھانا دیا جاتا، کھانا نہیں کھاتا ہے۔ اس کو بولتا کپڑا پہن لو، کپڑا نہیں پہنتا وہ۔ اس کو بولتا کوئی خواہش بولو، کچھ بولتا ہی نہیں ہے اور اس کو پکڑ کر کے لے جاتا لیکن جانے کی بھی کوشش نہیں کرتا ہے، زبردستی اس کو لے جایا جاتا ہے اور اس کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ اور جب پھانسی دی جاتی ہے تو کئی کے تو لیٹرین باتھ روم تک بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ باقاعدہ جیل کے مین گیٹ والے نے مجھے بتایا، یہ ساری باتیں اس نے سنائی۔ میرے بھائیو جیل کے اندر جانے کے بعد احساس آدمی کو ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر رہو تو بہت سنبھل کر کے رہو، یہ دنیا کسی کے ساتھ بھی غداری کر سکتی ہے اور کسی کے ساتھ بھی کوئی بھی معاملہ ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہندوستان ہے، اللہ سے دعائیں مانگو جیلوں کے اندر صرف مسلمان بند نہیں ہے بلکہ ہمارے بہت سے غیر مسلم جو کہ معصوم ہیں میرے بھائیوں، جنہوں نے کچھ بھی نہیں کیا وہ بھی جیلوں کے اندر بند ہیں کیونکہ وہ اپنی بات کو صحیح طریقے سے پیش نہ کر سکے اور سامنے والا جو ان کا اگینسٹ پارٹی تھا اس نے اپنی باتوں کو اچھی طریقے سے پیش کر لیا، اس کی وجہ سے وہ آدمی نے اس کو جیل کے اندر بند کروا دیا۔ بہت سے غیر مسلموں سے بھی ہماری ملاقات ہوئی، ان سے بھی ہماری بات ہوئی، انہوں نے بھی ساری داستان ہمیں سنائی، وہ ساری باتیں تو میں بتا نہیں سکتا ہوں، اندرونی باتیں ہیں میرے بھائیوں، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے، ابھی میں کل دیکھ رہا تھا یوٹیوب کے اندر، کبھی کبھی دیکھتا ہوں میں، اس کے اندر کسی نے لکھتا مولانا جرجیس ہوئے رہا اور کوئی لکھتا ہے کہ مولانا جرجیس کو یہ کھانے ملتے ہیں اور ایسی ایسی سزا ملتی، کس روم میں رہے ملاقات ہوئے۔ ارے بھائی جن لوگوں کو جیل میں رکھا جاتا بیرک میں، کسی کو بھی اجازت بیرک تک جانے کی نہیں ہوتی ہے، کوئی اندر تک نہیں جا سکتا، باہر میں آپ ملاقات کیجئے اور بہت دور 1-8 کلومیٹر دور پہ بیرک بنا رہتا ہے، اتنے دور پہ لوگ رہتے ہیں، وہاں جانے کی کسی کی اجازت نہیں ہوتی ہے اور وہاں کوئی جا بھی نہیں پاتا ہے۔ عام آدمی جو ملنے والا وہاں تک کوئی جاتا نہیں، کس حال میں کس کنڈیشن میں، وہ قیدی ہی آپ کو بتائیں گے تو آپ اس کی بات ہی کو سن کر کے سمجھ سکتے ہیں، بقیہ آپ اپنی آنکھوں سے وہاں پہ دیکھ نہیں سکتے۔ یہ دنیا کا جیل کا معاملہ ہے اور آخرت کا جیل کا تو کیا کنڈیشن ہے۔ دنیا کے جیل میں بہت سے لوگ جب جیل سے نکلتے ہیں تو بہت اچھا انسان بن جاتا ہے، نمازی دیندار بن جاتا ہے اور پاپوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور دنیا میں اللہ اللہ کر کے زندگی کاٹتا ہے کہ کہیں پھر سے ہم کو پھنسا کر کے جیل کے اندر نہ ڈال دیا جائے۔ میرے بھائی یہ تو دنیا کا جیل ہے جس کے اندر بہت کم تکلیفیں دی جاتی ہے، لیکن جہنم کے اندر وہ سب تکلیفیں جس تکلیف کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، ذرا سنو، غور سے سنو سیما پیو پور کے لوگوں اور یہاں کی لڑکیوں، سنو اور زیادہ سے زیادہ سنو، غور سے سنو، جو نماز سے دور رہتی ہو سنو، اللہ کی نافرمانی کرنے والیوں سنو، حرام خوری کرنے والوں سنو، ناجائز طور پر کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنے والوں سنو، اور آج غور سے سننا، اپنی زبان سے کسی کو تکلیفیں دیا کرتے ہو بھی سنیں، غور سے سنیں۔ جب جہنم کے اندر لوگ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنمی لوگ جنتیوں کو دیکھیں گے، جنتیوں کو جیسے دیکھ رہے ہیں، جنتیوں کو دیکھیں گے، جنتی لوگ کھا رہے ہوں گے، مرغا مسلم توڑ رہے ہوں گے، بریانی کھا رہے ہوں گے، الگ الگ پھل فروٹ کھا رہے ہوں گے، اپنے مرضی کے مطابق انجوائے کر رہے ہوں گے، جو اس کو ملتا ہوگا یہ جہنمی بھی اس کو دیکھ رہے ہوں گے۔ کس طریقے سے دیکھے ہوں گے؟ اب یہ ہو سکتا ہے آپ یہ بھی اندازہ لگا لو، اب یہاں پہ کچھ ہو رہا ہے اور آپ یہ ساری چیزیں آپ ادھر بھی دکھا سکتے ہیں، لیڈیز میں دیکھا بھی جا رہا ہوگا ہم کو، ہاں اب وہ تو پردہ بھی لگا ہے پھر بھی وہ ہماری پوری حرکت وہ دیکھ رہی ہے، ہاں۔ یا ابھی دلی کے اندر بھی کوئی، دلی میں اگر کوئی معاملہ ہو جائے، دلی میں کہا ہوا بھائی اس کو بھی کچھ ہو گیا کیا؟
اگر دلی کے اندر کوئی معاملہ ہو، ابھی نیوز چلے اور ابھی آپ ٹی وی کے اندر دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے، لائیو آپ شو دیکھیں گے، اچھا ایسا ایسا ہو رہا ہے، یہ دیکھیے یہ دیکھیے، یہ یہاں پہ ہمارے کیا بھائی کیا ہو رہا ہے، ہمارے پردھان منتری جی یہاں پہ موجود ہیں اور اس طریقے سے بھاشن دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دی جائے گی، یہ ساری چیزیں آپ کو دکھائی دی جائے گی۔ اب یہی جب انسان یہ کر سکتا ہے، انسان کے کھوپڑی میں دماغ کتنی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے بنایا ہے، انسان کی کھوپڑیوں کے اندر جو دماغ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے، اب انسان اپنے دماغ سے اتنا کچھ بنا سکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس کے پاس کوئی ایسی مشین نہیں ہوگی ضرور، اللہ تبارک و تعالیٰ دکھائے گا، دیکھ تیرا بھائی ہے تو بڑا دنیا کے اندر تکبر طور پر چلتا تھا، تیرے چلنے کی اسٹائل میں تکبر، تیرے چلنے کے انداز میں فخرانہ انداز تھا، تو تکبر کیا کرتا تھا، لیکن اس بندے نے تکبر نہ کیا، یہ زمین پہ چلتا تھا، بالکل نرمی کے ساتھ چلتا تھا، اذان ہوتی تھی یہ مسجدوں کی طرف چلا جایا کرتا تھا، تو موبائل کے اندر لگا رہتا تھا، تم کو بولتا تھا، تو کہتا تھا جا تو بڑھ کر نمازی ہے، جا نماز پڑھ لے، تیرے لیے نماز میرے لیے کوئی نماز نہیں ہے۔ جب لڑکیوں سے ایک دوسری بہن کہتی تھی چل پردہ کر، میں بھی پردہ کرتی ہوں تو بھی پردہ کر، لڑکیاں جواب دیتی ہے تم مولوی بن، تو اپنا پردہ کر، مجھے بھاشن نہ دے، مجھے سمجھا مت، تم پردہ کرو ہم بغیر پردہ کے جئیں گے۔ اب ایسی پردہ بے پردہ میں رہنے والی لڑکیاں جب جہنم سے ان پردہ کرنے والیوں سے پردہ کرنے والیوں کو دیکھیں گی، چیخ کر کے کہیں گی وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ۔ اے میرے بھائی، اے میرے بیٹے، اے میرے ابو، اے میرے دوست، اے میرے فرینڈ، اے میری سہیلی، سن ذرا سن، غور سے سن، تم تو کھا رہے ہو، پی رہے ہو، تم تو مزے لے رہے ہو، تم تو الگ الگ فروٹ کا مزہ لے رہے ہو، تم تو الگ الگ ڈش کا مزہ لے رہے ہو، ہماری طرف بھی نظریں کر، ہمیں بھی ذرا پینے کے لیے پانی دے دے، ہمیں بھی کھانے کے لیے کچھ کھانا دے دے، ہمیں بھی تو دے دے، ہم تو دنیا میں تیرے دوست تھے، ہم تو دنیا میں تیرے بھائی تھے، ہم تو دنیا میں تیرے شوہر تھے، ہم تو دنیا میں تیرے بیٹے تھے، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دے، ہمیں پینے کے لیے کچھ چیزیں دے دے۔ جہنم کو باقاعدہ جہنمیوں سے کہا جائے گا قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اے جہنمیوں یہ پانی تیرے لیے نہیں ہے، یہ کھانا تیرے لیے نہیں ہے، یہ جہنمیوں کے لیے کھانا حرام ہے، یہ پانی حرام ہے، ہم تجھے دے نہیں سکتے، دنیا کی دوستی یہاں کام نہیں آئے گی، دنیا کی فرینڈشپ یہاں کام نہیں، تم نے جہنم والا معاملہ کیا، تم کو اللہ نے جہنم میں ڈال دیا، یہاں تم کو جنت کا کچھ بھی نہیں ملے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، اگر آپ پیاسے ہو، سفر کر رہے ہو، ٹرینوں کے اندر جا رہے ہو، تب آپ کو پتا چلے، کبھی پیاس لگ جائے نا، تب آپ سمجھے کہ کسی بھائی سے بھی مانگ لیجیے، ارے پانی دے دو یار، گلا سوکھ رہا ہے، پانی دے دو، پانی دے دو۔ وہ پانی آپ کو اگر نہیں دیتا ہے، آپ اس سے پیسہ دے کر کے لینا چاہو نہیں دے گا، تب آپ کو احساس ہوگا پانی کتنی بڑی دولت ہے، ابھی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ تو جہنم بہت ہی ڈینجر ہے میرے بھائی، وہاں کے اندر جو بچھو ہیں، سانپ ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کا جو بچھو ہے، جہنم کا بچھو اگر کسی کو ڈس لے 40 سال تک اس کا زہر باقی رہتا ہے، جہنم کا سانپ اگر کسی کو ڈس لے 40 50 60 70 سال تک اس کا زہر باقی رہتا ہے۔ جہنم کی پیپ، اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کے اوپر جو قرآن کی آیت اتری ہے، وہ قرآن کہتا ہے کہ جہنم کا پیپ اگر دنیا میں ڈال دیا جائے، جہنم کا پیپ اتنا خطرناک ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کے پیپ
को अगर दुनिया में फेंक दिया जाए तो दुनिया सड़ जाएगी, गल जाएगी, तबाह हो बर्बाद होकर के रह जाएगी। वही जहन्नम का पीप जो इंसान के जिस्मों से निकलेगी, जहन्नम की उस पीप को जहन्नमियों से पिलाया जाएगा। पी पी। अब जहन्नमी कहेंगे नहीं नहीं नहीं, फरिश्ते जबरदस्ती उसको पिलाएंगे, उसको जबरदस्ती पीना पड़ेगा। मेरे प्यारे साथियों, ये जहन्नम कितना डेंजर मंजर है। ला यमूतु फीहा वला यहया, वहाँ मौत नहीं आएगी, वहाँ जिंदगी नहीं होगी। खाना मांगते मांगते थक जाओ, खाना नहीं मिलेगा, लेकिन खाना मिलेगा तामुल लसीम। कैसा खाना मिलेगा? गुनहगारों को कौन सा खाना मिलेगा? वो तामन ज़ा गुस्सति वाज़ाबन नलीबा, वहाँ पे अटकने वाला खाना मिलेगा। जैसे खाना खाएं, बोटी, गोश्त की बोटी बड़ा बड़ा खाने लगे, यहाँ अटक जाए तो आपको कैसा लगेगा? रूह निकलने वाली है और अंदर और बाहर आप लगी अब न तब में गया। सांसें, इंसान की आंखें थर्रा जाती है और इंसान परेशान हो जाता जब किसी के अंदर गोश्त की बोटी अटक जाए, अंदर न जाए, बाहर न निकले। उसकी कैफियत को अपनी जबान से बयान नहीं किया जा सकता है। वो जहन्नम के अंदर बाकायदा अल्लाह ने ऐसा खाना भी रखा है, जब इंसानों को वो खाना दिया जाएगा तो वो अंदर नहीं जाएगा, वो अटक जाएगा, अटक जाएगा। कितनी तकलीफ होगी। गौर करो सीमापुर के लोगों, मदरसा दारुत तालीम के मिंबरानों सुनो, यहाँ से जुड़े हुए लोगों सुनो, उसी जहन्नम से बचने के लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ सिखलाई है, सहाबा ने भी दुआ सीखी है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आई मेरे सहाबियों तुम दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम, आई अल्लाह मुझे अज़ाबे जहन्नम से बचा। हज़रत अबू बकर के बारे में आता है, हज़रत अबू बकर जैसे सहाबी जिनका नाम आपने कई बहुत सारे उलमा से सुना होगा, जिनका नाम बाकायदा जन्नतियों के अंदर में आता है, खुलफाए राशिदीन जन्नती है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। अल्लाह के रसूल की ज़बान है मुबारक से आपने कभी फरमाया था, आए अबू बकर तू जन्नती जन्नती। वो अबू बकर मुहम्मद रसूलुल्लाह से कहते हैं, आए अल्लाह के रसूल ये बताइए आप मुझे कोई ऐसी दुआ सिखला दीजिए जिस दुआ को पढ़ करके मैं अपने आप को जहन्नम से बचा लूँ, अपने आप को जन्नत के अंदर दाखिल कर लूँ। अल्लाह के नबी ने जो दुआ सिखलाई वो दुआ ये सिखलाई, आई अबू बकर जब तुम नमाज पढ़ो और नमाज के आखिरी तशहुद में जब तुम बैठो, दरूद शरीफ के बाद ये दुआ पढ़ लेना, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिका वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम। ये दुआ पढ़ लेना। इस दुआ के अंदर अल्लाह तबारक व तआला, अगर तुम ये दुआ पढ़ोगे अल्लाह तेरी दुआ को सुनेगा। मेरे प्यारे साथियों, मुहम्मद रसूलुल्लाह ने ये दुआ सिखलाई है। कितने लोग हैं जिसको ये दुआ मालूम है? मदरसे में पढ़ने वाले लड़का और लड़की ही को मालूम है, इल्ला माशाअल्लाह किसी को मालूम हो, वरना ये दुआएं भी आदमी को मालूम नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जरा तसव्वुर करिए, आजकल लोगों ने जहन्नम को मजाक समझ लिया है। कुछ नहीं, मरने के बाद क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मरने के बाद सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, दोबारा जिंदा नहीं किया जाएगा, कुछ नहीं होगा। मेरे भाइयों, ये उसकी नादानी है, ये उसकी बेवकूफ़ी है। कुरान कहता है फमन ज़ुहज़िया अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। कुरान तो चीख करके कहता है जिसको जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर एंट्री कर लिया गया, उस अज़ाबी अलीम से जिसको बचा लिया गया, चाहे मर्द हो या औरत हो, अमीर हो या गरीब हो, आलिम हो या जाहिल हो, जैसा हो, अगर उसी जहन्नम से बचा लिया जाए और उसको जन्नत की सर्टिफिकेट दे दी जाए, अंत फिल जन्ना, तो जन्नत के अंदर जाएगा, अंत फिल जन्ना, जा जन्नत के अंदर दाखिल हो जा, दखलल जन्ना, जन्नत के अंदर चला जा, उसको ये सर्टिफिकेट दी जाएगी और दाहिने हाथ में उसको दे दिया जाएगा, जा जन्नत के अंदर चला जा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान की आयत उतरी है, वो कुरान कहता है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा कामयाब और सबसे बड़ा सक्सेसफुल आदमी यही है, जहन्नम से बच जाए।
ہمیں اور آپ کو کیا لگتا ہے بہت آسان ہے، نماز روزہ کر لیں گے جہنم سے بچ جائیں گے؟ نہیں، اتنا آسان نہیں ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عثمان غنی کو دیکھو، عثمان غنی جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے 7 مرتبہ اعلان کیا تھا، آئی عثمان کو جنتی 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 7 مرتبہ اعلان کر کے فرمایا تھا۔ وہ عثمان غنی جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اتنا رویا کرتے تھے، عذاب قبر کو سن کر کے، قبرستان میں جا کر کے اور قبروں کو دیکھ کر کتنا رویا کرتے تھے، اتنا رویا کرتے تھے، زمین تر ہو جایا کرتی تھی، اس کی داڑھی مبارک تر ہو جایا کرتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا، اے عثمان غنی، تم عذاب قبر کو دیکھ کر کے یا عذاب قبر سن کر کے قبر کے پاس جا کر کے اتنا کیوں رویا کرتے ہو؟ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا تھا، اے میرے دوستو سنو، میں اس وجہ سے روتا ہوں کیونکہ یہ پہلی منزل ہے، اگر میں قبر سے بچ گیا، اگر اس پہلی منزل میں چھٹکارا مل گئی تو آنے والی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اگر اس منزل سے چھٹکارا نہیں ہے تو آنے والی منزلیں اور بھی زیادہ مشکل ہو جائیں گی۔ اس وجہ سے قبر کو سن کر کے اور قبر کا عذاب یاد کرتے میں بہت زیادہ رویا کرتا ہوں۔ غور کریے، جہنم کا عذاب ہے، دنیا کا عذاب نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائے گا، چل ارے پیسہ دے دیا چل بھاگ، چھوٹ جا چھوٹ جا۔ بڑے بڑے مجرمین جنہوں نے کئی قتل کیا چھوٹے نا، بہت مجرمین کتنے زیادہ اس نے قتل کیا اور باقاعدہ سامنے گھوم رہا ہے، بہت زیادہ اس نے غلطی کی ہے لیکن باہر موجود ہے۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کا جیل ہے، آخرت کا جیل میں ایسا نہیں، کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے کہ آپ پیسہ دے دو اور جہنم سے بچ جاؤ، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کرتے تھے، انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی لخت جگر نور نظر، اے فاطمہ سن، انقذی نفسک من النار، اے میری بیٹی تم بھی اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو، انقذی نفسک من النار، اپنے آپ کو جہنم سے تم بھی بچا لو، کل قیامت کے دن محمد رسول اللہ بھی تمہیں جہنم سے بچا نہیں سکتے۔ دنیا کے اندر عمل کر لے، عمل کے بلبوتے میں ہی تم جنت میں جاؤ گے، عمل کرو عمل کرو۔ میرے بھائیو، عمل تو مسلمانوں کے اندر ہے ہی نہیں، عمل کہاں ہے بتائیے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہا گیا ہے، ایمان لاؤ اور عمل کرو۔ آج ایمان ہے اللہ پر لیکن عمل کہاں ہے؟ ایمان ہے کہ اللہ ہے، رسول ہمارے رسول آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یہ ایمان ہے کہ آخرت میں حساب کتاب سب کچھ ہوگا، یہ ایمان ہے، لیکن میرے بھائیوں عمل کہاں ہے؟ عمل کے معاملے میں یہ مسلمان بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں۔ صحابہ کرام عمل کے معاملے میں بہت زیادہ آگے، آج ہم اور آپ عمل کے معاملے میں بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں، بہت ہی زیادہ پیچھے ہیں۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی، یاد رکھنا میرے بھائیوں۔ اس وجہ سے عمل کرو، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ آپ نے سنا ہے آج ہمارے مسلمانوں کے اندر عمل نہیں، ایک سے ایک باتیں کرے گا، اسلام کی باتیں کرے گا، جب مولانا سے ملے گا تو پوری اسلام ہی کے اوپر بات کرے گا، بعد میں پتہ چلا یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، بعد میں پتہ چلا یہ مسجد میں مدرسوں میں کچھ پیسہ ہی نہیں دیتا ہے، بعد میں پتہ چلا یہ تو روزہ ہی نہیں رکھتا ہے، خالی فتویٰ دیا کرتا ہے، صرف فتویٰ بازی کرے گا، ایک سے ایک سوال کرے گا۔ میرے بھائی اور عمل کے معاملے میں بہت ہی زیادہ